دنیا کی امامت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اگر تو اس کے مطابق عمل ہے تو ان سے زیادہ اللہ کو محبوب کوئی نہیں، اور اگر طرز عمل برعکس ہو جائے، کہے کچھ اور کرے کچھ اور، کہیں یہ کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اس کے قانون کو نافذ نہ کرے، کہیں یہ کہ ہماری تو محبوب ترین شخصیت محمد ہے اور ان کی سنت کے اوپر عمل نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے جس شے کو حرام کیا ہے اس پر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر طرز عمل یہ ہو اور یہ طرز عمل اس حد کو پہنچ جائے کہ دنیا تانے دے یہ مسلمان، کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ، کہاں اسلام؟ یہ مسلمان کیا اسلام پر کاربند ہے؟ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں، وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشن ہیل تھائی سیلف، تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے آئی ایم ایف کا۔ ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے، ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے، ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ بڑھ، قرقی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر جو بھی راہسا رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی، دوسری حکومت لے آؤ اس کے ہاتھ میں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا۔ ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جائیں۔ یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ تم اپنے گھر کو دیکھو، تم اپنے ملک کو دیکھو، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک تم ہو کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ۔ ایک ہی ساتھ تم آزاد ہوئے تھے، ہندو بھی تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے اس ملک کو بنایا ہے، اپنی معیشت کو، اپنی اکانومی کو اپنی بنیادوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہے۔ آج جو ہے وہ ایک منی سپر پاور بن چکا ہے، اور وہ کہ ڈرتا تھا پاکستان دو طرف سے ہمیں جو ہے قابو میں کر لے گا۔ پہلے تقریباً 20 برس جو ہیں ہندوستان کے، بھارت کے کانپتے ہوئے گزرے ہیں پاکستان سے، اب 30 برس سے جو صورتحال ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو امت مسلمہ ہو یہ طرز عمل اختیار کرتی ہے تو عذاب اس پر آتا ہے۔ بڑی کڑوی بات ہے، آج عذاب کفار پر نہیں آ رہا، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں نمٹ لے گا، اور آخرت تو ہے ہمیشہ کی، بڑا تو عذاب تو وہی کا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا میں کفار پر عذاب آتا تھا جب کوئی رسول بھیج دیا جائے، اب رسول آئے گا نہیں، ایک ایکسیپشن ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن اب دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ مسلمان امت پر آتا ہے۔ اب اس کو چونکہ بات بہت کڑوی ہے، تھوڑا سا میں اس کے اندر آپ کے لیے سمجھنا، حلق سے اتارنا اس کڑوی گولی کا آسان کرنا۔ دیکھیے ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی کہ نہیں تھی؟ ہماری عمر جو ہے امت مسلمہ کی حیثیت سے ابھی 1400 برس ہوئی ہے، 1417 سن ہجری چل رہا ہے نا، اس میں آپ اور حضور کی بعثت 12 برس اور، تو 1430 برس سمجھیے، اس لیے کہ اس وقت جب سے کہ وحی کا آغاز ہوا ہے، یہ ہماری کل تاریخ ہے، ابھی 1450 برس نہیں ہوئی۔ ہم سے پہلی جو امت تھی 2000 برس تک اسی مقام پر فائز رہی، وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل، وہ موسیٰ کے امتی تھے، ہم محمد کے امتی ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے افضل ترین نبی، رسول ہونے کے اعتبار سے اکمل ترین رسول، کتاب ہدایت ہونے کے اعتبار سے جامع ترین کتاب، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یہ اپنی جگہ تقابل ہے، لیکن ایک اور اعتبار سے دیکھیے عمر اس کی طویل تھی 2000 برس، ہماری ابھی 1400 برس ہوئی، اور دوسری بات اس امت میں 1400 برس تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو، سینکڑوں نبی آئے۔ شروع ہوئی ہے 1400 قبل مسیح میں جب تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور آپ کو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی علیہ السلام۔ پھر حضور کی حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، بنی اسرائیل کی
سیاست اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی اس کا قائم مقام، اس کا جانشین ہو جاتا تھا. جیسے داؤد کے بیٹے سلیمان، آخری جو نبی آئے ان کے ہاں وہ حضرت مسیح، اور ان کے ہم عصر حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو یوں سمجھیے 2 سے شروع ہوا، 2 پر ختم ہوا. موسیٰ و ہارون، عیسیٰ و یحییٰ، درمیان میں 1400 برس، اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ کوئی نبی موجود ہو. کیسی امت تھی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 جگہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 6واں رکوع بھی شروع ہوتا ہے اسی آیت سے سورہ بقرہ کا، اور 15واں رکوع پھر شروع ہوتا ہے اسی آیت. اے بنی اسرائیل میرے اس انعام و اکرام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. لیکن وہی بنی اسرائیل جب ان کا طرز عمل کیا ہوا، شریعت کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کتاب سے ناطا توڑ لیا، بس اس کو مقدس کتاب بنا کر رکھ دیا، نہ پڑھنا نہ سمجھنا نہ اس پر عمل کرنا، جیسے ہم کرتے ہیں. ایصال ثواب کی محفلوں میں کام آتا ہے، یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے، یا قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں. اللہ اللہ خیر سمجھا قرآن مجید سے ہمارا کیا سروکار رہ گیا ہے. بہایا کشترا کارے جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن انہیں خیال یہ تھا کہ ہم چونکہ ابراہیم کی نسل سے ہیں، موسیٰ کی امت میں سے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند بڑے چہیتے ہیں. اسی پر اللہ نے فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. ایسے ہی تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ تمہیں نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹوایا. 600 قبل مسیح میں، یوں سمجھیے تقریباً وسط میں آتا ہے یہ معاملہ. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی، اور سمجھیے کہ ایک مسیحی میں حضرت مسیح آ گئی ہے 30 سن عیسوی میں. ان کے درمیان تقریباً وسط میں اشیریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور اب بابلیوں کے ہاتھوں پٹوایا. بخت نصر جس کو کہتے ہیں، نیبوکڈنیزر، 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں. 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا. ہیکل سلیمانی گرا دیا گیا جو کہ ان کا کعبے کے درجے میں، اور یہ کہ کوئی ایک متنفس نہیں بچا یروشلم میں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. انہیں لے گیا بیبیلونیا میں، کیپٹیوٹی، پیریڈ آف کیپٹیوٹی. وہاں سے واپس آئے، توبہ کی انہوں نے، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ جو ہے، توبہ کی منادی کے نتیجے میں، تو پھر اللہ نے انہیں ایک موقع اور دیا، اور ان کی ایک بڑی عظیم سلطنت قائم ہوئی، مکابی سلطنت. اور پھر ٹیمپل جو ہے دوبارہ بنا، یہ جو سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے، دوسری تعمیر جو ہوئی ہیکل سلیمانی کی. اس کو بھی پھر دوبارہ جب ان کے ہاں وہی لچھن آئے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہی لچھن ہو گئے پھر عذاب کے کوڑے پڑے، پہرے گریکس کے ذریعے، یونانیوں کے ذریعے، پھر رومنز کے ذریعے. اور سن 70 عیسوی میں وہ دوسرا ہیکل سلیمانی بھی مسمار کر دیا گیا، اور انہیں فلسطین سے نکالا دے دیا گیا. نکل جاؤ یہاں سے. تقریباً یوں سمجھیے کہ 1917 تک، سن 70 سے 1917 تک کتنے ہو گئے؟ 1850 برس ہو گئے تقریباً. 1850 برس یہ لوگ پھر فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے. اور وہ ہیکل سلیمانی آج تک بھی پڑا ہوا ہے منہدم، سوائے اس کی ایک دیوار کے جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، رو دھو کر آ جاتے ہیں. اب تو خیر ان کا قبضہ ہے، جانا آنے کا سوال نہیں رہا، ورنہ 1967 سے پہلے بھی اجازت لے کر جاتے تھے، ماتم کر کے آ جاتے تھے. اس لیے کہ یروشلم جو ہے اس پر قبضہ تو ان کا ہو گیا تھا، لیکن مشرقی علاقہ ہے وہ، اور اس پر ابھی عربوں کا زیادہ تسلط تھا. اب وہ ختم ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہی قوم جو ہے، جو چہیتی بھی تھی، لاڈلی بھی تھی، خیر الامم تھی، انی فضلتکم علی العالمین کا مصداق تھی، جس پر انعامات تھے، اکرام تھا، جنہیں حضرت داؤد اور سلیمان کی سی حکومتیں دی گئیں. ان سب کا معاملہ کیا ہوا؟ غلط عمل کی وجہ سے، برعکس رویے کی وجہ سے. قرآن مجید ہی میں 2 جگہ ہے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت تھوپ دی گئی، ذلیل کر دیے گئے. 1850 برس تک، پہلے 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے تھے، اب 1850 برس تک جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں اس میں رہے. روتے تھے، یاد کرتے تھے اپنی فلسطین کی سرزمین کو کہ ہم وہاں سے نکالے گئے ہیں. وہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی تھی جا کر،
جبکہ یروشلم جو ہے ہینڈ اوور کیا ہے وہاں کے عیسائیوں نے، حضرت عمر کے حوالے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے انہیں آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی، ورنہ زیارت کی اجازت بھی نہیں تھی، عیسائیوں نے روکا ہوا تھا، نو جیو کوڈ انٹر یروشلم۔ اور وہ جو معاہدہ کیا تھا عیسائیوں نے حضرت عمر سے، یہ ان کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم اینڈ وزٹ، آئیں زیارت کریں اور جائیں، لیکن یہاں آباد نہیں ہوگی۔ یہ قوم جو اونچی تھی، بڑی تھی، فضلتکم علی العالمین تھی، لیکن وہی قوم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے۔ یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کا قانون تو غیر جانبدار ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لیے بدلتا نہیں، وہی صورت ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کرے اور دنیا کو دعوت دے، اپنے عمل میں بھی گواہی دے، آؤ دیکھ لو ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ اگر محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمہم، آؤ دیکھ لو مدینے میں ہمارا خلیفہ عمر فاروق خادم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی بادشاہ ہے؟ کیا اس نے کوئی محل بنایا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی خدم و حشم ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جیسی جھونپڑیاں دوسروں کی ہیں ویسی جھونپڑا اس کا ہے، جیسے پیبند لگے ہوئے کپڑے دوسروں کے ہیں بلکہ دوسروں کے بہتر بھی ہوں گے، اس کے کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، اس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ ہے، لیکن اس کی سادگی کا عالم یہ، آؤ دیکھو، see with your own eyes, come here, see it۔ یہ اگر ہم کرتے اور کر سکتے، جب تک کرتے رہے تو ہم سے اونچا کوئی نہیں، اللہ کا ہم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں، ہم سے زیادہ امت مرحومہ اور کوئی نہیں۔ لیکن جب ہم نے برعکس روش اختیار کی تو کیا ہوا؟ جیسے انہیں پٹوایا گیا تھا ایشورینز کے ہاتھوں، ہمیں پٹوایا گیا سب سے پہلے جو صلیبیوں کے ہاتھوں، کروسیڈرز۔ کئی لاکھ مسلمان قتل ہوا کروسیڈز کے اندر۔ جب پہلی مرتبہ عیسائیوں نے قبضہ کیا یروشلم پر، تقریباً 90 برس 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا ہے، اب وہ دوبارہ چلا گیا یہودیوں کے قبضے میں۔ اس وقت جو ہے اتنا قتل عام ہوا تھا عربوں کا اور مسلمانوں کا یروشلم میں کہ جب فاتحین کے گھوڑے داخل ہوئے ہیں شہر کے اندر تو گلیوں کے اندر ان کے گھٹنوں تک خون کی نہر بہ رہی تھی۔ اس کے بعد آیا فتنہ تاتار، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، یہ لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں مسلمان۔ پورا روسی ترکستان کا علاقہ ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، ایران ختم ہوا، عراق ختم ہوا، 4 عظیم مملکت، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا وہ کھسیٹ کر نکالا گیا اپنے محل سے، مستعصم باللہ۔ ویسے تو نسل تو حضور کے چچا کی نسل سے تھا، عباسی تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہے، مستعصم باللہ، لیکن اس کو گھسیٹ کر نکالا گیا ایک جانور کی کھال کے اندر لپیٹ کر، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں تلے اسے کچل دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر امت مسلمہ کی قیادت عربوں سے چھین لی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر کچھ اولیاء اللہ کے ذریعے سے، کچھ صوفیاء کے ذریعے سے اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا کہ یہود میں دوبارہ انابت اللہ، توبہ کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ صوفیاء کرام کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ذریعے سے، اللہ والوں کے ذریعے سے، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا خود مسلمان ہو گئے۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر غلبہ ہوا، پھر ترکوں کی عظیم حکومتیں قائم ہوئی، ترکان تیموری، ترکان عثمانی، ترکان سلجوقی، ترکان صفوی۔ عرب کو معزول ہو گئے تھے لیکن ترکوں کی زیر قیادت گریٹ عثمان امپائر میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ ترکوں کے اندر بھی وہی بادشاہت، وہی عیاشیاں، وہی محل بن رہے ہیں، وہی جو ہے توپ کاپی محل جا کر دیکھ لیجئے، وہی عیاشیاں شروع ہو گئی، وہی عللے تللے ہو گئے، وہی ظلم شروع ہو گئے، تو پھر اللہ نے دوبارہ پھر ہمیں یورپی اقوام کے ہاتھوں ذلیل کیا، کہیں انگریزوں کے غلام، کہیں فرانسیسیوں کے غلام، کہیں اطالویوں کے غلام، کہیں ولندیزیوں کے غلام۔ پورا عالم اسلام اس صدی کے آغاز میں، پہلی جنگ عظیم کے بعد، پورا عالم اسلام غلامی میں تھا، سوائے نجد کا ایک علاقہ تھا کہ نجد میں ابھی تیل برآمد نہیں ہوا تھا، ورنہ سب سے پہلے پنجے وہاں گڑتے ہیں، وہاں ریت میں جا کے لینا کیا تھا،
باقی تو یہ ہندوستان غلام ہے، انڈونیشیا غلام ہے، سب کے سب یہ جاوا، سماٹرا، چلتے جائیے سب غلام ہیں۔ اس کے بعد ایران چاہے براہ راست غلامی نہیں تھی لیکن انگریزوں کے انتداب میں تھا، کنٹرول انہی کا تھا۔ عراق پر انگریزوں کا کنٹرول تھا۔ اسی طریقے سے یہ ساری جو عرب مملکتیں ہیں یہ انگریزوں کے زیر اثر تھی، اور یا یہ کہ فرانسیسیوں کے زیر اثر تھی۔ شمالی افریقہ یا فرانسیسیوں کا تھا یا اسپین کا تھا، اور یا یہ کہ اطالویوں کا تھا لیبیا۔ یہ حال ہمارا ہوا۔ یہ ہے اصل سبب اور یہ ہے معاملہ جس میں اب میں آخری بات اس موضوع پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ پروسیس بہت جلد ایک بہت بڑی کلائمیکس کو اور بہت بڑی انتہا کو پہنچنے والا ہے۔ وہ انتہا کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو کہا تھا کہ ایک استثناء ہے، ایک قوم، ایک امت ایسی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو رد کیا اور اسے ہلاک نہیں کیا گیا۔ حضرت نوح کی قوم غرق، حضرت ہود کی قوم ختم، حضرت صالح کی قوم ختم، حضرت شعیب کی قوم ختم، آل فرعون ختم۔ یہود وہ امت ہے کہ معزول تو ہو گئی، جیسے ہی حضور آ گئے قرآن لے کر معزول ہو گئے۔ جیسے کوئی ایک منصب ہے، اس منصب سے معزول کر دیے گئے، قتل نہیں کیا گیا، زندہ رکھا گیا۔ منصب تو اب قرآن آ گیا، محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کعبے کے گرد ایک نئی امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اگرچہ یہ امت 600 برس قبل قتل اور ختم ہونے کی مستحق ہو چکی تھی۔ کیوں؟ 600 برس قبل آئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام، اور قرآن میں بھی ہے اور موجودہ بائبل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح کو اسرائیل ہی کی طرف بھیجا گیا۔ صرف سورہ آل عمران میں ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ یہ تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں پورے عالم انسانیت کی طرف بھیجا گیا، کوئی اور رسول تمام انسانوں کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ اور ابھی بائبل میں موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا میں بھی امریکہ وغیرہ جاتا ہوں تو یہ اپنے پاکستانی ہندوستانی بھائی جو ہیں، یہ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہاں جا کر جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں، وہ گمشدہ بھیڑوں کی تلاش۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت مسیح کی بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل نے نہ صرف یہ کہ ان کو مانا نہیں بلکہ الٹا اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا، اپنے بس پڑتے۔ اس میرے الفاظ کو نوٹ کر لیا، گویا کہ یہ اب اس عذاب استیصال، آخری ہلاکت والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ پوری انبیاء اور رسل کی تاریخ میں ایک استثناء ہے کہ اس میں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں ججمنٹ ریزرو، حضرت مسیح کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، یہود کے اوپر لعنت تو کر دی، ختم نہیں کیا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ سن 70 سے ان پر عذاب آیا، حضرت مسیح سن 33 عیسوی میں اٹھائے گئے۔ سن 70 میں عذاب آ گیا ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، وہ ہیکل سلیمانی بھی پھر دوبارہ گر گیا اور انہیں نکال دیا گیا ڈائسپورا سن 70 سے، لیکن ختم نہیں کیا گیا۔ یہ استثناء ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ یہ بات پھر دوسری میری آج کی گفتگو میں بڑی کڑوی بات ہے، بہت کڑوی بات ہے۔ یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں، اور جو بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، یہ جب طرز عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دلوائی جائے گی۔ بات سمجھ لیجئے میری۔ آپ کو معلوم ہے پھانسی کا پھندا کون ڈالتا ہے؟ چوڑا۔ اور ہندوستان میں مجھے بتایا مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے، وہ مشرقی یوپی سے ان کا تعلق ہے، اعظم گڑھ سے، کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی راجپوت شخص کوئی بہت گھناؤنا کوئی کام کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھ۔ راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑا تو چلیے جوتا تو ہے لیکن ہے تو راجپوت کا، لیکن جب راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا پڑتا تھا، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے جوتے کی اور ایک انسلٹ ہو رہی ہے کہ چمار کا جوتا ہے، تو یہ گویا کہ بدترین سزا ہو گئی۔ یہ امت جتنی اونچی ہے، جس کے رتبے ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے، جس کا مقام بلند ہے، اسی اعتبار سے ان کو پھر سزا بھی سخت ملتی ہے۔ صاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، اے نبی کی بیویوں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، لستن کاحد من النساء، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی دوہرا ثواب عذاب ملے گا۔ اور بات صحیح ہے، جن کے رتبے ہے سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اس امت کو عذاب کے کوڑے مارنے والی قوم وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے، جس کے لیے قرآن مجید 2 دفعہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب، اور یہ کوڑے بہت زبردست شکل میں ابھی آنے والے ہیں۔ میری بات اب آپ نے سمجھ لی؟
کیوں رکھا گیا یہود کو؟ یہ جلاد کیوں سنبھال کے رکھے گئے؟ انہیں بھی سزا دی گئی. اس صدی میں بھی ہٹلر کے ہاتھوں میں بھی 6 ملین 60 لاکھ اس نے ختم کیے. ان پر تو سزا کا سلسلہ چلتا رہا، ایکسٹرمینیٹ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، باقی رکھا ہے. اس لیے کہ ان کو کوڑا بنا کر امت مسلمہ کی پیٹھ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتبہ، تم محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارے اکمل رسول، ہمارے خاتم النبیین، خیر البشر، اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے. تو تم سزا کے مستحق جو ہو. وہ سزا ہے کہ جو اچھی طرح سمجھ لیجئے ہماری حال جو اس صدی کے آخر میں شروع میں ہوا تھا کہ تمام مسلمان غلام، اس غلامی کے اوپر جو مزید کوڑا تیار ہوا 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے اجازت دے دی کہ یہودی آ سکتے ہیں، اب فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں، وہ مکان خرید سکتے ہیں، جائیداد خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں. 1971 اس پر اندیشہ تھا کہ کہیں اگر خلیفہ عثمانی نے جہاد کا اعلان کر دیا، اس لیے کہ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوتیں پیش کر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم فلسطین میں آباد نہیں ہو سکتے، جو کہو ہم تمہیں دولت دینے کو تیار ہے، یہ پابندی ختم کر دو. سلطان عبد الحمید ویسے جو بھی کچھ تھے چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ جو معاہدہ عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، میں پیچھے نہیں جاؤں گا. لہذا خلافت ختم کروا دی، اور کروائی کس کے ہاتھوں؟ ایک مسلمان کے ہاتھوں. اس لیے کہ فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا، فری میسن. یہ سب یہودیوں کے ادارے. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی خبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ہندوستان میں ہنگامہ چل رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہندو بھی شامل ہو رہے ہیں خلافت کی تحریک میں. لیکن اب مدعی سست گواہ چست. جب مصطفیٰ کمال نے خود ختم کر دی تو سب پانی پڑ گیا آگ کے اوپر. اب کیا بولیں، کس کو برا کریں؟ اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست قائم ہو گئی اسرائیل. کتنے برس بعد؟ ریاست تو خیر اس وقت بھی ان کی نہیں تھی جب کہ ٹائٹس نے ختم کیا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات تھی. تقریباً 2000 سال بعد اسرائیل 1967 میں جنگ کروائی، اور یہ بالکل صدام کی طرح کا مسئلہ تھا. 1967 کی جنگ میں ایک سازش تھی. انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا جمال عبد الناصر سے، جس نے اچانک جو ہے ایلات کی بندرگاہ کو بلاک کر دیا 1967. اس پر جھپٹا مارا ہے اسرائیل نے. ادھر سے سینائی لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے جو ہے ویسٹ بینک آف یروشلم، ویسٹ بینک آف جارڈن لے لیا. یہ 67 کی بات ہے. پھر عالم عرب میں ایک ملک ذرا نکلنے لگا تھا کہ شاید ایک کے پاس پیسہ بہت تھا، لیبیا کے پاس، وہ مدد کر سکتا تھا کسی مسلمان ملک کی کہ وہ ایٹم بم بنا لے. 2 ملک ایسے تھے، ایک غیر عرب، ایک عرب. عراقیوں کے پاس کچھ صلاحیت معلوم ہو رہی تھی کہ کچھ دانت شاید نکل آئیں، جیسے دودھ کے دانت ہوتے ہیں تو شاید ایٹمی دانت نکل آئیں. وہ برکس ان کا نکالا ہے. ایک دفعہ جا کر آپ کو یاد ہوگا ہوائی جہاز گئے اور سب تک تہس نہس کر کے آ گئے، اور وہ سخت جان قوم نکلی، انہوں نے پھر کچھ بنا لیا. تو پھر وہی 100 دام جال، پھر وہ 100 دام جو ہے جال کی شکل بچھا کر، اور جو پھنسایا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ خلیج کے بعد اب عالم عرب پورا کا پورا اسرائیل کے سامنے سرنگوں ہے. وہ شاہ حسن ہو یا شاہ حسین ہو، کچھ تو پہلے ہی اپنے تھے، چاہے شاہ فہد ہو اور چاہے حسنی مبارک ہو. اب رہ کون گیا؟ اس سے بڑی ذلت کوئی ہے؟ جن کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جن کے ساتھ گفتگو کو تیار نہیں تھے، اور بلا کر کہاں کھڑا کیا ہے؟ آؤ میڈرڈ میں، اسپین میں آؤ. اسپین سے شروع کروائیں گفتگو. اور اسپین کون سی جگہ ہے؟ مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان، جہاں 800 برس حکومت کی اور پھر ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، نام و نشان مٹا دیا گیا. 1492 میں فال آف گرینیڈا ہوا ہے، سقوط غرناطہ، اور 1992 میں ٹھیک 500 برس بعد یہ نیگوشیشن شروع ہوئی ہے میڈرڈ کے اندر. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا.
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا. تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو. تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے, زمین شق ہو جانے کو ہے, اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں. کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا, حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو. کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے گا. یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے, انہیرنٹ. نام چلے گا, اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا. یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے. اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے, اس کو کوئی احتیاج ہے. تو آپ نے بات سمجھ لی. میں بہت مختصر بات کروں گا. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ, بنی اسماعیل. جو موحد کامل تھا ابراہیم, جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین, ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث, لات, عزا, منات, یہ سب کیا مؤنث نام ہے. انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں. اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں, لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ, تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں. ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا. انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا, تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی, جو تمہیں خود پسند نہیں. الکم البنون, تمہارے لیے بیٹے ہو, وَلَهُ الْبَنَاتُ, اور اس کے لیے بیٹیاں. یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے, تنزیہ پیرایا ہے. لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے. بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک, یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات, ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا, ہم کف بنا دینا, ہم پلہ بنا دینا, ذات میں شریک کر دینا. یہ بدترین شرک ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص, جو 1/3 قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا, جس کو ثلث قرآن کے مساوی, وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا. ولد دونوں پر جاتا ہے, اولاد جیسے آپ کہتے ہیں, اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں, نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی, نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا. ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی. دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں. ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں. فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ 2 شکلیں پیدا ہوئی, ایک ہماؤست اور ایک حلول. حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا, انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا. اوتار کا عقیدہ, انگلش میں گاڈ انکارنیٹ. عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا ہے. خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی. رام چندر جی ہو, کرشن جی مہاراج ہو, کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں. اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے, دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ, لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت باریک باتیں ہو جائیں گی. مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں, جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے, خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی. وہ تو سوچتا ہے, انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر, وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو, وہ اور سوچے گا. یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کیا؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے, بڑھئی نے بنایا اس کو, بڑھئی علیحدہ ہے, میز علیحدہ ہے, لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی. لکڑی تو تھی نا, اس سے میز بنائی. لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم, مادہ بھی قدیم. خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی, مادے سے یہ بنا دی.
وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے. مٹی تو ہے نا پہلے. تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا. ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی. تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک. پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں. اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا. یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤس. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہوں تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا. اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں. حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی. حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا اس میں. حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں. آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے. صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے. باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے، حضور کے چچا داد بھائی ہے، داماد ہے. غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے. دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے. جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ. یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی. یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا. یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ. یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا؟ تنکا اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں. لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا
یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کا؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے، میں رسول ہوں تم نہیں ہو۔ یہ بات میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا، یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا، یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ صحابہ کو آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، فوراً ٹوک دیا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے خدا کا مد مقابل بنا دیا؟ مشیت صرف اس کی ہے۔ یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا کیا۔ یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو تو میلہ گاہ بنا لیا۔ یہ ساری وہ ہیں، یہ تحفظات ہیں، یہ بچاؤ ہے، یہ امت کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلو جیسے پہلے ہوا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ، یہ غلو محبت، غلو عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے۔ اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نہ معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا، لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی، جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے۔ البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں، اور عوام کی اور واعظوں کی اور نعت گوؤں کی باتیں جو ہے وہ اور ہے۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے۔ شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڑا پھوڑ دیا اللہ نے، والشعراء یتبعهم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون۔ مبالغہ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر شعر کائے کو کہنا ہے نظر کہو بھائی، مبالغے سے اس میں ایک تاثیر ہے۔ وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت گوؤں نے کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اب کیا فرق رہ گیا؟ بال برابر فرق ہے یا کوئی؟ اور نقطے پیدا کرتے ہیں۔ مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، کیا سمجھ میں آیا؟ عرب میں سے عین نکالا، کیا بنا؟ یہ نقطہ آفرینی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہماؤست کا رنگ بھی پیدا ہو گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود برسر آکوزا خریدار بے آمد پیشکش تو رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے مزیدار ہیں، آدمی ایک دفعہ وعظ میں آ جاتا ہے، لیکن ہے کیا؟ وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگھل کر پانی بن گیا۔ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رند صبو کش، خود ہی اس کوزے میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، خود ہی مٹی ہے، خود ہی وہ بنانے والا ہے، خود ہی کوزا ہے، خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے، اور خود ہی اس کوزے کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا ہے۔ اب آپ اس پر سر دنیے اور جو چاہے کریں، لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی ہماؤس سے۔ لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا، یا کسی ائمہ دین میں سے کسی کا قول ہے؟ بھائی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں، اللہ اللہ خیر سن۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں، مستند عقائد جو ان کی کتابوں میں درج ہو، ان سے بات ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں، یہ گمراہیاں آئی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ عوام میں ہے، جہلاء میں ہے، شعراء میں، نعت گوؤں میں ہے، یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود۔
البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج. آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے. میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی 100% درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی 100% درست ثابت کیا کہ نہیں, اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی 100% درست, جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100% درست. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا, ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر, سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا, دفن کیا ہوا, چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور, صحیح ہے, ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا, پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا, تو انسان تو ہے آپ بھی, کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے, وہ میرے تابع ہے, میرا مطیع ہے, مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح, لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ, نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا, فیض الحسن, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی, اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے, مہاجرین, مسجد مہاجرین کہلاتی ہے, وہاں تقریر تھی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں, لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے, اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی, حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے, یا ابت ہے, بڑا پیارا ترجمہ کیا, ابا جان, ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے, نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں, ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, ہم نے قرآن نہیں پڑھا, اب جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا, بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے, لڑکپن آپ پر گزرا ہے, نوجوانی آپ پر آئی ہے, جوانی آپ پر آئی ہے, شادی آپ نے کی ہے, اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی, وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی, جو ان کے اندر ایک مزاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے, لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطہ. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے, خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے, اگلے دن بھی چل رہا ہے, شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا, چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی, حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی, تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں.
हुवा युतइमुनी व यस्कीन, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں ہیں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خواہ مخواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود، ہم بھی موجود. اللہ زندہ، ہم بھی زندہ. اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے. انسان علامہ ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسی دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں، تو کل مخلوقات. جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہے. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. کسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق، ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود. 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں.
مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ کی قدرت لامحدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ ہم مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود، اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے۔ تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے گا۔ یہ ساری صفات پر لے آئے، اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے، زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے۔ اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی۔ الحی، ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے۔ محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے، اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات ذاتی ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے۔ یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائے۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا، ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل
کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث قدیم نہیں۔ تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا،